بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے آیت نمبر 3 والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس آیت کے اندر جو قادیانی تحریف تھی اس کو جانا پڑا اور اس کے رد میں جو جوابات تھے ان کو بھی جان چکے ہیں۔ آج اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے ہم جواب نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ دیکھیے جواب نمبر 4 ہے، رسولاً پر عطف کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قید معطوف علیہ میں مقدم ہوتی ہے اس کی رعایت معطوف میں بھی ضروری ہے، یعنی والذی بعث فی الامیین رسولاً۔ اب رسولاً معطوف علیہ ہے، لیکن اس سے قبل فی الامیین جو کلمہ ہے وہ چونکہ رسولاً کائناً فی الامیین، یہ اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، مقید ہو جائے گا، تو اس کو جو مقدم لایا گیا ہے تو مقدم لانے میں حصر پایا جاتا ہے، تو کہا جائے گا کہ چونکہ رسولاً معطوف علیہ ہے، فی الامیین مقدم ہے، اس لیے فی الامیین کی رعایت وآخرین منہم میں بھی کرنی پڑے گی۔ پھر اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ امیین میں اور رسول بھی آئیں گے، یعنی اس کو میں دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فی الامیین رسولا، یہ تقدیم تاخیر ہے، اصل میں ہے رسولا کائنا فی الامیین۔ تو اب فی الامیین یہ کائناً کے متعلق ہو گئے، رسولاً کی صفت بن جائے گی۔ اب جو رسولاً کی صفت بن جائے گی تو گویا یہ مقید ہو گیا ہے فی الامیین کے اندر۔ اب اگر آپ عطف کرتے ہیں رسولاً کے اوپر تو پھر رسولاً پر عطف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قید رسولاً کے اندر ہے وہی قید معطوف کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ معطوف علیہ میں قید کیا ہے، رسولاً میں قید کیا ہے کہ فی الامیین، تو آخرین منہم کے اندر بھی پھر قید لگانی پڑے گی۔ جب آپ آخرین منہم کے اندر امیین کی قید لگائیں گے تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا، اس کو دیکھیے کہ امیین میں اور رسول بھی آئیں گے، کیونکہ امیین سے مراد عرب ہے، جیسا کہ صاحب بیضاوی نے لکھا ہے کہ فی الامیین ای فی العربی لأن اکثرهم لا یکتبون ولا یقرؤون، کہ امیین سے جو مراد ہیں وہ عرب ہیں، چونکہ ان میں سے اکثریت وہ نہ لکھنا جانتی تھی نہ پڑھنا جانتی تھی، اور لفظ منہم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب کہ امیین جو ہے انہی میں سے رسول آئے گا، اور وہ جو منہم ہے اس سے مصداق جو ہے وہ عرب ہے، کہ منہم کا مصداق عرب ہے تو امیین کا مصداق بھی عرب ٹھہرے۔ جبکہ مرزا عرب نہیں، تو مرزائیوں کے لیے سوائے دجل و کذب میں اضافہ کے استدلال باطل سے کوئی فائدہ نہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو عربی نہیں ہے، وہ تو عجمی ہے، تو عجمی جو ہے اس کا تو پھر تذکرہ پھر بھی یہاں پر ثابت نہ ہوا، تو پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت اور وہ جو اس آیت کے اندر تحریف کرتے ہیں وہ صراحتاً باطل ہے۔ جواب نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بعثہ کا لفظ ماضی کے معنی میں استعمال ہوا، اگر رسولاً پر عطف کریں گے تو پھر بعثہ مضارع کے معنی میں لینا پڑے گا۔ ایک ہی وقت میں ماضی اور مضارع دونوں کا ارادہ کرنا ممتنع ہے۔ یہ میں نے آپ کو سابقہ ویڈیو کے اندر تفسیر صغیر جو مرزا محمود کی تفسیر ہے اس میں بات سمجھائی تھی اور دکھایا تھا آپ کو، باقاعدہ اسکرین پہ آپ نے دیکھا کہ کیسے اس نے بعثہ کلمہ، ایک کلمہ ماضی کا کلمہ ایک جملے کے اندر اس کا ماضی میں ترجمہ کیا، دوسرے جملے کے اندر اسی کلمہ بعثہ کا مضارع کے اندر اس نے ترجمہ کیا۔ تو ایک ہی کلمہ سے ایک وقت میں ماضی اور مضارع دو معنی لینا، دو زمان مراد لینا، یہ محال ہے، ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے۔ جواب نمبر 6۔ اب آئیے دیکھیے کہ مفسرین حضرات جو قادیانی دجال سے قبل کے زمانہ میں ہیں اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قال المفسرون، مفسرین فرماتے ہیں، هم الاعاجم، اس سے مراد عجمی لوگ ہیں، یعنون بهم غیر العرب، اس سے مراد غیر عرب ہے، ای طائفۃ کانت، کوئی بھی جماعت ہو، قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وجماعت، ابن عباس اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت کا یہ قول ہے، یہ مذہب ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وقال مقاتل، مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی التابعین، مراد سے تابعین ہے، من هذه الامہ، اس امت کے، الذین لم يلحقوا بآوائلہم، جو اپنے پہلوں کے ساتھ نہیں مل سکے، ان کا زمانہ نہیں پا سکے۔ وفی الجملتی، اور خلاصہ یہ ہے کہ معنی جميع الاقوال فیہ، تمام تر اقوال اس آیت کے اندر جو مذکور ہیں اس سب کا خلاصہ یہ ہے، کل من دخل فی الاسلام بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم القیامت، ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے دن تک اسلام میں جو بھی داخل ہوگا،
فالمراد وہ اس میں داخل ہے، فالمراد بالامیین العرب، امیین سے مراد عرب ہیں، وبالآخرین سواہم من الامم، اور وآخرین منہم سے مراد وہ ان کے علاوہ جو امتیں اور اقوام ہیں وہ مراد ہے، یعنی عرب کے علاوہ تمام تر لوگ اس میں داخل ہیں۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 4 جز 30 اور مصر سے چھپا ہوا۔ ترجمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے لیے معلم و مربی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عجمی ہے، عرب کے ماسوا کوئی طبقہ ہو۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تابعین مراد ہیں۔ سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ امیین سے عرب مراد ہے، اور آخرین سے سوائے عرب کے سب قومیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے وہ سب مراد ہیں۔ تفسیر ابی سعود دیکھیں، وَهُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ آخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد قیامت تک آئیں گے، ان سب کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ کشاف کی عبارت دیکھیے، ہم الذین یأتون من بعدہم الی یوم القیامۃ، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد قیامت تک آئیں گے۔ جواب نمبر 7 دیکھیے، یہ تو مفسرین کی آراء ہو گئی نا، آگے 7 نمبر جواب دیکھیے، روایت ہے بخاری شریف کے صفحہ نمبر 727 پر ہے جلد دوم میں، مسلم شریف میں صفحہ نمبر 312 پر جلد دوم میں، ترمذی شریف میں صفحہ نمبر 232 جلد دوم میں، اور مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 576 پر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، حتیٰ کہ تیسری بار سوال عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیٹھے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اگر ایمان ثریا یعنی ستارہ پر ہوتا تو یہ لوگ اہل فارس اس کو پا لیتے۔ یہ جو روایت میں تھا نا رجال یا رجل، یہ راوی کو اس میں شک ہے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا یا کیا روایت نقل کی گئی ہے، مگر اگلی روایت میں رجال کو متعین کر دیا۔ اس پر بھی ہماری پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس کو تفسیر صغیر کے اندر اس نے استدلال کے طور پر پیش کیا تھا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مرزا غلام محمد قادیانی تو مغل برلاس قوم سے ہے، اگرچہ فارسی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے لیکن وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، بغیر دلیل کے بات ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یعنی عجم یا فارس کی ایک جماعت کثیرہ جو ایمان کو تقویت دے گی اور امور ایمانیہ میں اعلیٰ مرتبے پر ہوگی۔ عجم و فارس میں بڑے بڑے محدثین، علماء، مشائخ، فقہا، مفسرین، مقتدی، مجددین اور صوفیاء اسلام کے لیے باعث تقویت بنے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے وہ مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک سبھی اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے محتاج ہیں۔ حاضر و غائب، امیین و آخرین، سبھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس مأوا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ اس حدیث نے متعین کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ و تامہ و کافہ ہے، موجودہ و غائب، عرب و عجم سبھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم و مزکی ہیں۔ اب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا ذکر مبارک ہے یا کسی اور نئے نبی کے آنے کی بشارت؟ ایسا خیال کرنا باطل و بے دلیل دعویٰ ہے، یعنی ایسا دعویٰ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس آیت کی بابت جو ہمارا کلام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کو پڑھیں گے جس کے اندر قادیانی تحریف کرتے ہیں، اور اس کے جو جوابات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔